بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آپ میرا یوٹیوب چینل سماعت کر رہے ہیں۔ آج میں کافی دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں ایک بدکار شخص اور ایک باعصمت لڑکی کا واقعہ کے نام سے ایک ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام کفل تھا۔ اس کا ایک واقعہ حدیث کتابوں میں نقل ہوا ہے جو حدیث الکفل کے نام سے مشہور ہے۔ اس واقعے کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زبان سے 7 مرتبہ سے زیادہ سنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کفل اتنا بڑا مجرم صفت انسان تھا کہ کوئی گناہ اس سے نہیں چھوٹا تھا۔ وہ چھوٹے بڑے ہر گناہ بے خوف ہو کر لیا کرتا تھا۔ ایسے ہی وہ اپنی خبیث عادت کے تحت ایک دن ایک بے گناہ مجبور عورت کے پاس آیا جو اپنی غربت و افلاس کی وجہ سے اپنے بچوں کے ساتھ فقر و فاقہ میں مبتلا تھی۔ کفل نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا اور اس مسکین عورت سے 60 دینار میں ایک رات کا معاوضہ طے کر لیا۔ جب وہ تنہائی میں اپنے برے کام کے ارادے سے تیار ہوا تو وہ باعصمت لڑکی تھر تھر کانپنے لگی اور اس کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ اس لڑکی کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کفل حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ اس ڈر، خوف اور دہشت کی وجہ کیا ہے؟ اس پاک باز شریف النفس لڑکی نے اپنی لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا، مجھے اللہ کے عذاب کا خیال ہے۔ اس کام کو ہمارے پیدا کرنے والے رب نے حرام کیا ہے۔ یہ فعل بد ہمارے مالک ذوالجلال کے سامنے ہمیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ یہ فعل اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ واللہ میں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کی جرت نہیں کی۔ ہائے حاجت و مجبوری، فقر و فاقہ، بے صبری اور بے استقلالی نے یہ برا دن دکھا دیا۔ جس کی لونڈی ہوں اس کے سامنے اس کے دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو گئی ہوں اور اپنی عصمت بیچنے اور اپنے دامن پر دھپا لگانے کے لیے تیار ہو گئی ہوں۔ لیکن اے کفل، خدائے لازوال کا خوف مجھے کھائے جا رہا ہے۔ اس کے عذاب کا کھٹکا کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ ہائے، آج کا 2 گھڑی کا لطف صدیوں خون تھکوائے گا اور عذاب کا لقمہ بنائے گا۔ اے کفل، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ جا، اپنی اور میری جان پر رحم کر، آخر اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اس لڑکی کی ان پر اثر باتوں نے کفل کے دل پر گہرا اثر کیا۔ جو بات سچی ہو وہ دل پر اثر بھی کرتی ہے۔ گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے۔ عذاب الہی کی خوفناک شکلیں ایک دم سے سامنے آ کر ہر طرف سے نظر آنے لگتی ہیں۔ پھر عذاب کے خوف سے جسم بے جان ہو جاتا ہے، قدم بھاری ہو جاتے ہیں، دل تھرا جاتا ہے۔ ایسا ہی کفل کے ساتھ بھی ہوا۔ اس کو اپنی تمام سیاہ کاریاں یاد آ کر نظروں میں گھومنے لگیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، اے پاک باز لڑکی، تو محض ایک گناہ پر جو ابھی تو نے کیا ہی نہیں ہے اپنے رب ذوالجلال سے اس قدر خوف زدہ ہے۔ ہائے، میری ساری زندگی بدکاریوں اور سیاہ کاریوں میں گزری ہے۔ میں نے اپنے منہ کی طرح اپنے اعمال نامے کو بھی سیاہ کر لیا ہے۔ میں نے خوف خدا کو اپنے پاس بھٹکنے بھی نہیں دیا۔ میں نے عذاب الہی کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ ہائے، میرا مالک مجھ پر
بہت ناراض ہوگا، اس کے عذاب کے فرشتے میری طاق میں بیٹھے ہوں گے، جہنم کی غیظ و غضب اور قہر آلود نگاہیں میری طرف ہوں گی، میری قبر کے سانپ بچھو میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ مجھے تو تیری نسبت زیادہ خوف زدہ ہونا چاہیے، نہ جانے میدان حشر میں میرا کیا حال ہوگا۔ اے بزرگ عورت، تو گواہ رہے، میں آج سے تیرے سامنے اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ اپنے رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہیں کروں گا۔ میں نے وہ رقم تمہیں اللہ کے واسطے دی، میں اپنے ارادے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باز آتا ہوں۔ پھر وہ رو کر اپنے رب سے توبہ و استغفار کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا ہے ان اللہ قد غفر الکفل، یعنی اللہ نے کفل کو بخش دیا۔ تو سامعین کرام، آج کی میری یہ ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔